لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر آگے اور بھی آیات تک ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان لائے۔ یہ منافقین تھے جو ظاہر میں اپنی زبان سے تو اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ دیکھیں، وہ اللہ نے آگے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ محققین کی بہت بڑی دلیل ہے جو ایمان کی تعریف میں فقط تصدیق بالقلب کو بیان فرماتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے دل سے اس بات کو ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، اسے تسلیم کر لینا۔ تو زبان سے اس کا اقرار ضروری نہیں ہے، زبان سے تو یہ اقرار کر رہے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی تصدیق انتہائی ضروری ہے۔ جب تک دل اس بات کی گواہی نہیں دے گا، دل اس پر کامل طور پر مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ یہ منافق جو تھے یہ زبان سے اقرار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اس زمانے میں باقاعدہ جو اسلامی لباس تھا وہ بھی اختیار کرتے تھے، روزے وغیرہ رکھا کرتے تھے، جو اسلامی عبادات وغیرہ تھیں ظاہری طور پر اکثر اسے بھی ادا کیا کرتے تھے۔ فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مراد یہ معلوم یہ ہوا کہ اصل انسان کا اعتقاد ہے۔ اگر انسان کا اعتقاد خراب ہوگا تو ظاہری اعمال اس کے بارگاہ الہی میں بالکل معتبر نہیں ہیں۔ اب یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، یہ روزہ وغیرہ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک اعتقاد انسان کا درست نہیں ہوگا، اس کے نظریات درست نہیں ہوں گے، اس کے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہیں۔ گویا کہ اعتقاد کی درستگی، اس کے نظریات کی درستگی، یہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایک دلیل آپ کہہ لیں یا ایک لازم جز کہہ لیں۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا انسان کا کوئی عمل بارگاہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لے آئے، کیونکہ یہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزے کی ادائیگی کا دستور ان کے اندر بھی جاری تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم نے دھوکہ دے دیا، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ضرور ہماری مذمت پر کوئی آیت نازل ہو جاتی، ہمارے لیے کوئی حکم نازل ہوتا۔ اور اسی طرح مسلمانوں پر بھی یہ جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں پہچان نہیں پائے، حالانکہ اگلی آیات میں خود یہ واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بھی ان کو پہچانتے تھے۔ علم الہی میں تو ازل سے ہی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن بہرحال یہ حکمت الہیہ تھی کہ ایک خاص وقت تک ان منافقین کے نفاق کو پوشیدہ ہی رکھا گیا، اس پر پردہ رکھا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے کو چاک فرمایا، جیسے کہ اگلی صورتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بالتفصیل تذکرہ آئے گا۔ لیکن اپنے زعم فاسد میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اور دیگر مومنین کو، صحابہ کرام کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، مگر یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس لیے دھوکہ دے رہے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید
ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، اس کے رسول کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوتا تو اس میں سے ان کو بھی حصہ ملتا تھا، اور اس طریقے سے اپنا اعلان اسلام کی وجہ سے جو ظاہری طور پہ اگرچہ تھا، یہ جو کفار کے خلاف جہاد ہوتا تھا یا قتال وغیرہ ہوتا تھا اس سے محفوظ رہ جاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا تھا کہ وقتی ان فوائد کی وجہ سے دائمی اخروی عذاب کو مول لے لینا، یقیناً یہ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں مبتلا کرنا تھا۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ وقتی فائدے کی وجہ سے وقتی فائدے کو یعنی ملحوظ رکھے اور جو بعد میں آنے والا دائمی عذاب ہے اس کو بھول جائے، تو وہ اپنے آپ کو یہ دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ علم اور شعور میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو چیز عقل سے حاصل ہوتی ہے، جو علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، جو معلومات عقل سے حاصل ہوتی ہیں، اس کو علم کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا علم ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی سن کر، دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر، اس کو شعور کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو شعور حاصل نہیں ہے، ان کو اگر شعور حاصل ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری موجود تھی، جس نفاق کی بیماری نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا اور یہ اپنے آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی اور بڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہدایت کے تمام معاملات، تمام اسباب ان کو فراہم کر دیے گئے اور اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ان کے نفاق، ان کے حال پر چھوڑ دیا، انہیں نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، تو ان کا نفاق اور مضبوط ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح منسوخ فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ ان کا یہی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو، اعمال چاہے اس کے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، تو وہ اخروی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اعمال کی تھوڑی بہت کمی نظر انداز ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر خراب ہو تو اعمال کی کتنی بھی کثرت ہو، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کبھی بھی نجات نہیں دلوا سکتی۔ آگے ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کہنے والے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کا فساد یہی تھا کہ یہ نفاق اختیار کیے ہوئے تھے، جس کی علامات یہ ظاہر ہوتی تھی کہ یہ اسلام کی در پردہ کاٹ کرتے تھے۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنے کی نیت سے آتا تو اس کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو اسلام قبول کرو گے تو ان آفات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کا فساد تھا زمین پہ۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس قسم کا فساد نہ کرو، تو یہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح کا نام کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عقول کو سلب فرما لیا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے خود آیا کہ یہ دھوکے میں مبتلا تھے، یہ سمجھتے تھے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم ایک اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مصلح کہا کرتے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، اصلاح کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن اپنی کم علمی، کم فہمی کی بنا پر وہ فساد، حقیقتاً فساد پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اصلاح والے کو بھی ذرا یہ غور کر لینا چاہیے کہ میں صحیح اصلاح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔